بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سوائے اس کے نہیں، جہالت کی شفا سوال کرنا ہے، یا جہالت سے چھٹکارا پوچھ لینے میں ہے، سوال کر لینے میں ہے۔ اس سر حدیث جی ترجمہ دوبارہ کر دیں، جی ترجمہ ذرا دوبارہ۔ جی شفا کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، شفا یاب ہونا، اور عی جو لفظ ہے اس کا معنی ہے جہالت، اور سوال کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، پوچھنا، سوال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے اس کے نہیں، جہالت کی شفا سوال کرنا ہے۔ دوسرا ترجمہ میں نے یوں کیا کہ جہالت کو ختم کرنے والی چیز سوال کرنا ہے، یا جہالت سے چھٹکارا سوال کرنے میں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے آپ کو، ورنہ لفظی ترجمہ یہی ہے کہ جہالت کی شفا سوال کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا پس منظر ذہن میں ہوگا تو حدیث سے جلدی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم چند ساتھی ایک سفر میں تھے، تو ایک ساتھی کے سر پر چوٹ لگ گئی، رات کو سوئے، صبح ان کے لیے غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ اب اس بات میں اختلاف ہوا کہ انہیں غسل کرنا چاہیے یا تیمم کرنا چاہیے، تو بعض صحابہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ غسل کرنا پڑے گا، غسل کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، واجب غسل ہے۔ تو انہوں نے جب غسل کیا تو غسل کرنے سے ان کا انتقال ہو گیا، زخم میں پانی چلا گیا یا جو بھی معاملہ تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی ساری بات بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو تم نے قتل کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر مسئلے کا صحیح علم نہیں ہے تو پھر اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس زخم پر اگر پٹی باندھی ہوئی تھی تو اس پر مسح کیا جا سکتا تھا، باقی جسم پر پانی بہا لیا جاتا تو مسے سے بھی چھٹکارا حاصل ہو سکتا تھا، غسل واجب ادا ہو سکتا تھا، مکمل ہو سکتا تھا، لیکن تم نے کہا کہ پورا غسل کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا۔ تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انما شفاء العی سؤال، کہ سوال کرنا یہ انسان کو جہالت سے نکال دیتا ہے، جہالت کے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہو مکمل پوری طرح تو بتانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ باقی الفاظ کے حوالے سے شفاء، یہ باب ضربہ کا مصدر ہے، اس کی جمع اشفیہ آتی ہے، اور جمع الجمع اشاف آتی ہے، شفا یاب ہونا۔ العی، یہ باب سمیہ سے مصدر ہے، لفظی ترجمہ ہے کسی کام سے عاجز ہو جانا۔ سؤال باب فتح سے ہے، مصدر ہے یہ بھی، پوچھنا، سوال کرنا، اور اگر اس کا مصدر باب فتح سے مسئلتن آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے مانگنا۔ ترکیبیں ان کی آسان ہے، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، ما کافہ ہے، یعنی ما کافہ نے انا کے عمل کو روک دیا ہے۔ شفاء العی مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، السؤال خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالخواتیم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سوائے اس کے نہیں، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ مطلب اس حدیث کا دوسری حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ بسا اوقات انسان پوری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، اہل جنت والے اعمال کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ کوئی غلط کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی پوری زندگی برے کام کرتا ہے، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ
کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے، یعنی بعد میں انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے اس نیک عمل کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے انجام پر غور کرو، اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگو۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ باقی الفاظ کے حوالے سے اعمال آپ جانتے ہیں عمل کی جمع ہے، اور خواتیم خاتمے کی جمع ہے۔ ترکیب کے حوالے سے اوپر کی طرح ہے، ان حروف مشبہ بالفعل ما کافہ الاعمال مبتدا بالخواتیم، یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے۔ یہاں معتبرہ تن لفظ نکال سکتے ہیں، یعنی اعمال وہ معتبر ہیں جو خاتمے کے وقت کیے جائیں۔ معتبرتن اس میں مفعول ہے، یہ ضمیر اس کا نائب فاعل، اس مفعول اپنے فاعل سے اور جار مجرور سے مل کر اعمال کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یقیناً قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی معنی کے اعتبار سے واضح ہے کہ اگر قبر اچھی ہوئی یا خاتمے سے اگر آپ دیکھیں تو خاتمہ اچھا ہوا تو امید ہے کہ قبر کی زندگی اچھی ہوگی، قبر کی زندگی اچھی تو پھر حشر بھی اچھا، آخرت بھی اچھی، اور اگر قبر میں کوئی انسان پھنس گیا تو پھر آخرت میں بھی اس کے پھنسنے کے چانسز زیادہ ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کو دیکھ کر بڑا رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی کے پوچھنے پر کہ آپ اتنا قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں، فرمایا کہ یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، اگر اس میں میں کامیاب ہو گیا، اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو اگلی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور اگر اس منزل میں ہم پھنس گئے تو پھر آخری منزل بھی مشکل ہوں گی۔ باقی الفاظ کے حوالے سے قبر باب ناصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اور ضربہ سے بھی، دفن کرنا، اور اس کی جمع قبور آتی ہے۔ روضۃن باغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع روضات بھی آتی ہے، ریاض بھی آتی ہے، جیسے کہ اگلے جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی، اس کا معنی چلنا پھرنا بھی آتا ہے، سکھانا بھی آتا ہے۔ حفرہ گھڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع حفراء آتی ہے۔ ترکیب کے حوالے سے ان حروف مشبہ بالفعل ما کافہ القبر مبتدا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ، حفرۃ مبتدا من حفر النار خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ دوسری ترکیب روضۃ من ریاض الجنہ، اس کو معطوف علیہ بنا لیا جائے، حفرۃ من حفر النار اس کو معطوف کر لیا جائے، معطوف علیہ مل کر قبر کے لیے خبر، اس طرح پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت آسان فرمائے۔